اب میرے بھائیوں اگلی آیت بڑی اہم ہے، سورہ النور کی آیت نمبر 35، اور اسی میں وہ النور لفظ بھی آیا ہے جس کی وجہ سے اس سورت کا نام ہی سورت النور ہے، اور اس میں مشکات اور المصابیح کا ذکر بھی آئے گا، اور اسی سے ڈیڈکٹ کیا گیا ہے اس انسائکلوپیڈیا آف حدیث جو بک ہے مشکات المصابیح کا نام، جس پہ میں نے پوری ڈیٹیل ویڈیو بھی ریکارڈ کروا دی ہے۔ مسئلہ نمبر 111B مشکات المصابیح کا مکمل تعارف، اور یہ 3 فائلز جو ہیں تینوں جلدیں PDF کی فارم میں اہل سنت پاک.com پہ موجود ہیں، 18 MB کی 3 فائلز، شیخ زبیر لزئی رحمہ اللہ تعالی کی تحکیم اور تخریج کے ساتھ کم از کم 13 اہل سنت کی کتابوں کا یہ آپ سمجھ لیں نچوڑ ہے، بڑی انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ کسی کے پاس کتب ستہ نہ بھی ہو، مشکات ہو، تو انسائکلوپیڈیا آف حدیث اس کے پاس موجود ہے، اور اس کی قیمت پاکستانی $1500، $15 آپ کہہ لیں، کوئی زیادہ نہیں ہے، اور مفت میں ہم نے اس کا PDF رکھا ہوا ہے، اور 18 MB کی 3 فائلز ہیں، اہل سنت پاک.com سے ڈاؤن لوڈ کریں اور مسئلہ نمبر 111B دیکھ لیں، مشکات المصابیح کا مکمل تعارف۔ یہ مشکات کا لفظ سورۃ النور آیت نمبر 35 میں آئے گا، اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ میں اس کا ذکر۔ یہ میرے بھائیوں قرآن حکیم کی چند مشکل آیات میں سے ہے، ظاہر ہے کہ اس میں سے ہر ایک نے اپنا رزلٹ نکالنے کی کوشش کی، اور بعض لوگ اپنی مرضی کا رزلٹ نکال کر خود گمراہ ہوئے، قرآن نے انہیں گمراہ نہیں کیا، انہوں نے اپنا لقمہ جو ہے وہ قرآن کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کی، تو ظاہر ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے ان کو جو خود فاسق ہیں۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے، اس کتاب میں دی ہوئی مثالوں کے ذریعے بہت سوں کو ہدایت بھی دیتا ہے، بہت سوں کو گمراہ بھی کرتا ہے، لیکن یہ مراد یہ نہیں کہ قرآن گمراہ کرنے والی کتاب ہے۔ اگر کوئی یہ سٹیٹمنٹ دے کہ قرآن وہ کتاب ہے جو لوگوں کو گمراہ کر دیتی ہے، تو وہ پکا کافر ہے، اس کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے۔ یہ کانٹیکسٹ اس سورۃ البقرہ کی آیت کا یہ ہے کہ وہ مذاق اڑایا کرتے تھے کہ اتنی بڑی کتاب ہے، اس میں مکھی اور مچھر کی مثال اللہ تعالیٰ نے کیوں بیان کی۔ میں نے جو مسئلہ تقدیر کے اوپر لیکچر دیے ہیں، 7 گھنٹے کی گفتگو 3 نشستوں میں، مسئلہ نمبر 104A-B-C، قرآن حکیم سے 200 آیات کراس ریفرنس کے طور پہ میں نے ڈسکس کی ہیں۔ میری سمجھ لیں زندگی کی سب سے بڑی ایفرٹس میں سے ایک یہ ایفرٹ ہے مسئلہ تقدیر کا، یہ والا لیکچر، اور بخاری و مسلم کی تقدیر پہ جتنی حدیث ہے میں نے اس کو کور کیا ہے۔ اس میں نے اس ٹاپک کو ڈسکس کیا تھا کہ یہ بالکل مس کوٹ کرتے ہیں، وہ کافر مذاق اڑاتے تھے کہ اللہ کی کتاب میں مکھی اور مکڑی کی مثالیں، مچھر کی مثالیں یہ کیوں دی گئی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تانا دیا ہے، ٹاٹ کیا ہے کہ یہ اس لیے دی ہیں تاکہ تم اس کی وجہ سے قرآن حکیم سے تم تو پہلے ہی متنفر ہو اور قرآن کا مذاق اڑاؤ اور گمراہ ہو جاؤ، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اس سے تو گمراہ نہیں ہوتے مگر فاسق جو گمراہ ہونا چاہیں۔ اللہ نہیں گمراہ کرتا، جو خود ہونا چاہتا ہے، دل بے ایمان تے اجتا ٹھہر۔ اللہ تو کہتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم اپنی راہیں اس کے لیے کھول دیں گے۔ قرآن ہے ہی سراپا ہدایت ہے، هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، یہ لوگوں کے لیے، پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، اور روشن دلائل ہیں اس کے اندر، اور حق اور باطل میں تمیز کرنے والی یہ کتاب ہے۔ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ ہے، ڈر جانے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ جس کو ذرا سا یہ بھی تصور آ گیا کہ مجھے میری مرضی کے بغیر کسی نے پیدا کیا اور ڈر گیا، اس کے لیے اس کے اندر ہدایت موجود ہے، اور جو نہیں ڈرنا چاہتا وہ ابو جہل ہوگا، آپ دیکھ لیں، اس کو ہدایت نہیں ملے گی۔ ابو الحکم سے ابو جہل بن گیا، اور جو ڈرنے والا ایک غلام زادہ تھا سیدنا بلال، اللہ نے ان کو ہدایت دے دی۔ سیدنا عمار ابن یاسر، ان کے والد یاسر، ان کی والدہ سمیہ جو اسلام کے پہلے شہداء میں سے ہے، ان کو اللہ نے ہدایت دے دی، غلاموں کو ہدایت مل گئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے گا جو خود، یعنی اس کائنات کی سب سے ایلیٹ چیز جو ہے وہ ہدایت ہے، جو چاہے گا اسے ملے گی، جو نہیں چاہے گا اس کے لیے پھر اس کتاب میں بھی کوئی ہدایت نہیں۔ تو یہ اپنی مرضی سے پھر وہ مثالیں دیتے ہیں۔ جی دیکھیں سورہ الجمعہ میں آیا کہ یہودی علماء کی مثال ہے کہ جیسے گدھے کے اوپر کتابیں لاد دی گئی ہوں، تو کہتے ہیں دیکھیں جی کتابوں کے اندر دین نہیں ہے، بزرگوں کے پاس بیٹھے۔ حالانکہ یہ جو علماء کی جو مثال دی گئی ہے یہ آپ لوگوں کی مثال ہے کہ جس طرح گدھے کے اوپر کتاب لاد دی جائے تو گدھا کتاب تو نہیں پڑھ سکتا نا، تو اس کتاب سے کیسے فیض حاصل کرے گا؟ کر سکتا ہے۔ تو یہ علماء ہمارے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے علماء یہ بالکل انہی گدھوں کی مثال ہیں کہ کتابیں ان کی شوکیسوں میں پڑی ہوئی ہیں، درازوں میں پڑی ہوئی ہیں، لائبریریوں میں پڑی ہوئی ہیں، لیکن اس سے استفادہ نہیں کرتے، اپنی سامنے آڈینس کو بتاتے نہیں کہ بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ ہے اصل میں گدھے کہ اس سے فیض نہیں حاصل کر لیں،
کتابیں تو پڑھی شوکیس میں. جس طریقے سے گدھے پر کتابیں لاد دینا وہ اس سے کوئی فیض نہیں حاصل کر سکتا، اسی طریقے سے وہ علماء جن کے شوکیسوں میں کتابیں بخاری مسلم سجی پڑھی ہیں وہ خود نہ پڑھ رہے ہیں نہ لوگوں کو بتا رہے اس میں کیا لکھا ہے، وہ اصل میں گدھے کی مثال. جو بیچارے کتابیں پڑھ پڑھ کے لوگوں کو ہدایت کی طرف بلا رہے ہیں وہ گدھے کی مثال کیسے ہو گئے؟ گدھا تو کتاب پڑھ نہیں سکتا. جو بیچارہ پڑھ کے بتا رہا ہے دیکھیں قرآن میں یہ لکھا ہے، حدیث میں یہ لکھا ہے، اس پہ عمل کر کے اپنی ہدایت کا سبب کرو، ان مولویوں کے چنگل سے بچو. ہمارے جیسے لوگ جو دائی ہیں ان کو یہ کہتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ گدھے کی مثال ہے. اور گدھے کی مثال تو آپ لوگ ہیں کہ جو کتاب سے استفادہ نہیں کرتے، جو بتا رہا کتاب پڑھ کے اور لوگوں کو بتا رہا ہے وہ گدھا کہاں سے ہے؟ تو یہ بالکل ایکسٹریم انہوں نے رزلٹ خود سے نکالے ہوئے. پھر کہتے ہیں یضل بہ کثیر ویہدی بہ کثیر، قرآن پڑھ کے لوگ ہدایت پاتے ہیں. اور بھائی اللہ تعالیٰ ہمارا جو گمراہ رہنا چاہے وہ گمراہ ہوگا. گندگی کے ڈھیر کے اوپر جب بارش پڑے گی تو تعفن پھیلے گا، بارش کا کیا قصور؟ اور کوئی نرم مٹی ہے اس پہ پانی پڑے گا، اس میں سے پھول نکلیں گے، پھل نکلیں گے، بارش تو ایک ہی ہے. تو جس کے اندر خود گندگی موجود ہے نا وہ گمراہ ہوگا. باقی جو صاف ہونا چاہے تو اس کے دل میں بھی اگر گندگی ہے نا، صاف ہونا چاہے تو اللہ تعالیٰ وشفاء لما فی الصدور اللہ نے اسے کہا ہے، دل کے بیماریوں کی شفا ہے اس کتاب کے اندر. اس لیے میں نے مسئلہ نمبر 1 نام دیا ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرا ریسرچ پیپر نمبر 4 بھی ہے اور مسئلہ نمبر 1 ہے ہی اسی ٹاپک کے اوپر ہے، جس سے میں نے قرآن حکیم سے 50 آیات کور کی ہیں کہ ہدایت کا ذریعہ ہماری ٹیکسٹ بک صرف یہ قرآن ہے، حدیث ہماری ریفرنس بکس ہے. تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی؟ کیونکہ آیت بڑی کریٹیکل تھی. میں انصاف کا تقاضا ہے کہ تھوڑا سا پہلے ذہن بناؤں کہ اس سے لوگوں نے غلط وحدت الوجود کے اور انسان اور خدا ایک ہی ہے اس قسم کے رزلٹ نکالے ہیں. یہ بالکل ڈیفرنٹ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی ہے، اس کا ذکر آ رہا ہے. میں آج ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، میں نے اس حوالے سے ایک ڈیٹیل لیکچر آلریڈی ریکارڈ کروا دیا ہے. مسئلہ نمبر 41 نور من نور اللہ، وہ بھی آغاز نور تو ہی ہو رہا ہے. آیت نور سورہ النور آیت نمبر 35 نور من نور اللہ وحدت الوجود اور علم الکلام. یہ تقریباً 1 گھنٹے کی گفتگو ہے اہل سنت پاک.com پہ. الحمدللہ سینکڑوں ہزاروں لوگوں کی ہدایت کا سبب بنی ہے. اسماء و صفات کے اوپر جو عقیدہ ہے، وحدت الوجود کے حوالے سے جو معاملات پروپیگیٹ کیے گئے ہیں، اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کی گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور ہدایت. جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جھوٹ لگائے گئے، میں نے ان کی بھی سب کا سب چیزوں کا رد کیا ہے اس کے اندر. مسئلہ نمبر 41 آج میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، صرف اس آیت کو کور کروں گا. سورہ النور آیت نمبر 35 اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہے جو کہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا. اللہ ہی نور ہے آسمانوں اور زمین. یہ بات ہو رہی ہے محاورتاً کہ زمین و آسمان کی روح رواں، ان زمین و آسمان میں جتنی مخلوقات آباد ہیں، یہ تمام فزیکل فینومینا آف نیچر کے پیچھے ایک گاڈ ہے. اور اس میں میں نے بڑا ڈیٹیل لیکچر دیا ہے، ایک مسئلہ نمبر 128. مزہ آ جائے گا آپ کو لیکچر دیکھ کے. گاڈ از دی اونلی اینڈ الون کریٹر آف دس یونیورس. سائنٹیفک فیکٹس کے ساتھ اور قرآن حکیم کی آیات کے ساتھ میں نے ثابت کیا ہے کہ اس کائنات کا کریٹر ایک ہی، اس ایک ہی نے یہ سارے معاملات بنائے ہیں، اور نہ صرف بنائے ہیں بلکہ چلا رہا ہے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی ہے نور آسمانوں کا بھی اور زمین کا بھی. یہ سب کی سب چیزیں اس کی وجہ سے قائم ہیں. مثل نور ہی کا مشکاہ، اس کے نور کی مثال ہے ایک تاکچے کی سی. فیہا مصباح، جس میں ایک قندیل روشن ہے، ایک چراغ روشن ہے. یہ مشکات المصابیح، اس کا نام بھی یہی ہے. المصابیح السنہ امام بغوی نے لکھی تھی، پھر تقریباً 200 سال کے بعد امام ولی الدین تبریزی نے وہ ریفرنسز دے کے اس کا نام پھر مشکات المصابیح رکھ دیا. کیونکہ امام بغوی نے مشکات المصابیح میں جو انہوں نے کتاب لکھی تھی مصابیح السنہ، اس میں صرف ان کا سنت کے چراغ، ان کے ریفرنسز نہیں دیے تھے کہ میں نے حدیثیں بخاری سے لی ہیں یا مسلم سے لی ہیں، صرف انہوں نے راویوں کے نام لکھ کر تو احادیث لکھ دی تھی. امام ولی الدین تبریزی نے پھر ان احادیث کے ریفرنسز ڈھونڈے کہ یہ حدیث بخاری سے لی، مسلم سے، تو پھر انہوں نے اس کتاب کا نام چینج کر کے کیا رکھ دیا؟ مشکات المصابیح، کہ میں نے وہ سنت کے جو چراغ تھے ان کو تاکچوں میں رکھ دیا ہے. یہ بخاری کے تاکچے سے نکلا ہے، یہ مسلم کے، یہ ابو داؤد کے، یہ ترمذی کے. یہ مشکات المصابیح کس لیے اس کا نام رکھا گیا؟ مسئلہ نمبر 111 میرا ریکارڈڈ ہے ڈیٹیل، مشکات المصابیح کا مکمل تعارف. تو وہ ایک اس نور کی مثال ایک تاک کی سی ہے جس میں ایک چراغ روشن ہو. المصباح فی زجاجہ، اور وہ چراغ ایک فانوس کے اندر ہے، شیشے کے فانوس کے اندر. اب بھی گاؤں ایریا میں وہ لالٹینیں استعمال ہوتی ہیں،
ان کو ہوا سے روکنے کے لیے شیشے کا، یہ شیشہ جو ہے قبل از مسیح ہے، یہ نہ سمجھیے گا کہ کوئی آج کی ایجاد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئینہ استعمال فرماتے تھے شیشے کے کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالیاں بھی استعمال فرمائی ہیں پانی پینے کے لیے. شیشے کے گلاس میں پانی پینا سنت ہے، یہ کوئی لگژریس چیز نہیں ہے، سنت ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا اس کی مثال ایک شیشے کا فانوس جس کے اندر وہ قندیل روشن ہے، وہ چراغ روشن ہے. الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، اور وہ جو فانوس روشن ہوا ہے وہ چراغ، اس کی مثال ایک موتی کی سی ہے جو چمک رہا ہے. یعنی گپ اندھیرے کے اندر دور اگر کوئی اس طرح کا چراغ روشن ہو تو وہ ایک موتی کی مانند نظر آئے گا. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ چراغ کیسا ہے؟ یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ، اس چراغ کو روشن کیا گیا ہے زیتون کے مبارک تیل کے ساتھ. یعنی سب سے ایلیٹ تیل سمجھا، آج بھی دنیا میں سب سے مہنگا تیل زیتون ہی ہے. اس وقت یہ چراغ کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا لیکن امیر لوگ استعمال کرتے تھے، غریب لوگ تو بےچارے سرسوں کا اور باقی تیل، ظاہر ہے زیتون کا تیل تو وہ صرف کھانے کے لیے استعمال کرتے تھے. ابھی اتنا مہنگا کوئی افورڈ نہیں کر سکتا، تو اس زمانے میں کون افورڈ کرتا ہوگا. تو یہ مٹی کا تیل تو نہیں ہوا کرتا تھا، یہ مٹی کا تیل تو ہے آج سے تقریباً 300 سال پہلے ڈسکور ہوا ہے. 1748 عیسوی میں پہلا تیل کا کنواں امریکہ کی جو ریاست تھی پنسلوینیا، اس میں یہ دریافت ہوا تھا. 1748 آج جو ہے وہ 24 دسمبر 2016 ہے. تو آپ دیکھ لیں 1748 کتنی پرانی بات ہے، 300 سال بھی نہیں مکمل ہوئے. تو اس سے پہلے کسی کو نہیں پتا تھا کہ زمین میں اتنا بڑا خزانہ ہے، پیٹرول کی شکل میں، ڈیزل کی شکل میں، اور یہ ساری کی ساری چیزیں بعد میں نکلی ہیں. تو اس وقت مٹی کا تیل نہیں ہوتا تھا، اس وقت جو چراغ روشن کیے جاتے تھے کھانے والے تیل سے ہی روشن ہوتے تھے. اسی لیے اس وقت چوہے جو ہے وہ بتی لے جایا کرتے تھے، کیونکہ وہ کھانے والا تیل جو ہے وہ کھانے کا تیل ہوتا تھا. آپ ذرا پیٹرول یا یہ رکھیں تو چوہا تو دور سے ہی بھاگ جائے گا اس کو دیکھ کے، کیونکہ چوہے کے لیے کوئی اٹریکشن ہی نہیں پیٹرول میں اور مٹی کے تیل میں. تو اسی لیے بخاری مسلم میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو چراغ بجھا کے سویا کرو، کیونکہ اسی حدیث میں آتا ہے کہ مدینہ شریف میں ایک گھر جل گیا تھا مکمل طور پہ، اور اس گھر کے رہنے والے بھی جل گئے تھے کہ وہ اسی طریقے سے چوہے نے وہ بتی چرانے کی کوشش کی تو ان کے اس خیمے کو آگ لگ گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وصیت فرمائی، اور یہ وصیت آج تک ہے. آج کل بھی یہ جو ہمارے جو گیس کے ہیٹر ہیں ان کو بجھا کے سونا چاہیے. یہ اسی کے اوپر ہی آپ قیاس کریں گے آج کے دور کے اعتبار سے. فالتو لائٹس ویسے بھی فضول خرچی سے بچنا چاہیے. تو زیتون کے تیل سے اسے روشن کیا گیا ہو، لا شرقیت ولا غربیہ، اور وہ درخت ایسا ہو، اس ایسے زیتون کے درخت کا تیل ہو کہ جو نہ شرقی ہو نہ غربی. کیا مطلب؟ یعنی اگر وہ درخت کسی ایسے جھنڈ میں ہے کہ جھنڈ کا ڈومیننٹ حصہ مغرب کی جانب ہے، تو جب مشرق سے سورج نکلے گا اس وقت تو اسے پوری دھوپ ملے گی. لیکن جو مغرب کی طرف سورج جائے گا تو اس کے اوپر باقی درختوں کا سایہ پڑے گا، تو دھوپ مکمل وہ ایکسٹریکٹ نہیں کر سکتا، فوٹو سنتھسس اس طریقے سے ہو کر نہیں ہو سکتا اس کے ساتھ معاملہ، ذہنی تالیف والا عمل. تو ایسے درخت کو پھر کہا جائے گا یہ صرف شرقی درخت ہے. یعنی جب مشرق سے سورج نکلتا ہے تو وہ زوال کے وقت سے آگے جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے اوپر اس طریقے سے دھوپ نہیں پڑتی ہے، چھاؤں والی دھوپ پڑتی ہے. اور مغربی درخت کون سا ہوگا؟ جس کے جھنڈ جو ہے مشرق کی جانب ہو، جب غروب کی طرف سورج جا رہا ہو اس وقت اس کے اوپر روشنی پڑ رہی ہو. دیکھ لو پوری سائنس ہے، وہ مولوی میں بیچارے سائنس کی تو سمجھانی پڑے گی. تو قرآن جڑی ہے نا، یہ قرآن ایسے بڑا انٹلیکچوئل لیول چاہیے، یہ ساری کی ساری چیزوں کو، فزیکل فینومینا آف نیچر کو بھی سمجھنا ہے نا. تو ایسا مسلمان رہنے کے لیے نماز ضروری ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے 246 کتاب الایمان چیپٹر میں کہ بندے کے کفر اور شرک کے درمیان فرق ہی نماز ہے. تو گورا چونکہ مسلمان ہوتا ہے نا تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ نماز پڑھے بغیر بندہ مسلمان نہیں رہتا. شناختی کارڈ والا تو مسلمان رہتا ہے. اطلاق پتا جائے گا نا. میری یوٹیوب پہ ایک ویڈیو ہے باغیوں کو نمازی بنانے والی ویڈیو، وہ دیکھیں تو پتا چلے کہ نماز کیا چیز ہے. وہ کہتا ہے میں پریشان ہو گیا کہ میں تو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کا مسلمان تو نہیں ہوں، تو میرے شناختی کارڈ سے تو اسلام کا نام ختم ہو جائے گا اگر میں نے فجر کی نماز نہ پڑھی. یہ میں بتا رہا ہوں جی. تو کہتا ہے میں نے 3 گھڑیاں خریدی، یعنی نماز کا ٹائم ہے نا اگر 5 بجے، تو کہتا ہے میں نے ایک گھڑی پہ الارم لگایا ہوا تھا 4:30 بجے کا، اور وہ گھڑی میں اپنے سرانے رکھتا تھا. دوسری گھڑی پہ الارم ہوتا تھا 4:45 کا، وہ میرے بسترے سے تھوڑے دور ایک ٹیبل کے اوپر. اور ایک تیسری گھڑی لی میں نے اونچی آواز والی، وہ پرانے زمانے والی چابیوں نے پورے گھر اٹھا دینی ہو، وہ میرے کو بھی ہے. اب تو اللہ کا شکر ہے یار، یہ موبائل آنے سے نا مسئلہ ہی حل ہو گیا. اے موبائل میرے کو چھتر موبائل نہیں، سادہ موبائل ہے 1000 روپے والا، اللہ کا فضل حال تک نہیں لیا، نہ استعمال کرنا آتا ہے. اس میں اب گھڑی کا بھی مسئلہ حل ہو گیا ہے، الارم بھی، سب کچھ، نمازوں کے الارم بھی لگ جاتے ہیں.
تیسری اس نے گھڑی وہ لی اور وہ کہتا ہے وہ تیسری گھڑی جو ہے نا میں نے واش روم کے دروازے کے باہر لٹکائی ہوئی تھی. پہلی کہتا ہے بولی 4:30 بجے نیند میں ہی بند کر دی تو تھوڑی نیند ٹوٹی نا. 15 منٹ بعد ٹیبل والی بولتی تھی, کہتا میں اب ظاہر ہے وہ الارم بول رہا ہو, بندے کو تکلیف نیند تو نہیں آتی, ایک الارم بول رہا ہو نیند نہیں آتی, دوسرا اگر کوئی پیشاب روک کے لیٹا ہو تو اس کو بھی نہیں نیند آتی. ٹھیک ہے, تو وہ کہتا جی میں اٹھ کے ٹیبل تک گیا, ٹیبل والا الارم بند کرتا تھا 4:45 بجے, پھر 5 بجے جب وہ بڑا الارم بولتا تھا نا واش روم والا تو کہتا میں اٹھ کے نا اب 2 بار نیند ٹوٹی ہوئی ہو, تیسری بار جا کے جب میں وہاں پہ واش روم کے دروازے پہ پہنچتا تو میں الارم بند کرتا تو میں کہتا بس یہ دروازے ہی کھولنا ہے نا, سامنے بیسن ہے, وضو کر کے نماز پڑھ لیتا. آہستہ آہستہ عادت ڈیولپ ہوگی. لیکن شکر ہے وہ پاکستان انڈیا بنگلہ دیش کا نا تھا تو اسی لیے وہ نماز کا عادی بن گیا, ورنہ ادھر تو سر کوئی ضرورت نہیں نماز پڑھنے کی. آپ کو کچھ بھی ہے حضور کی امت سے, کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے, تمہارے پاس کوئی نہیں پڑھنی. پھر بھی عاشق رسول سب تو بڑے ایسی ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ میں ساری طنز کے طور پہ باتیں کر رہا ہوں. میرے بھائیو, سورہ یاسین قرآن حکیم میں سورت نمبر ہے 36 اور یہ مکی سورت ہے. پارہ نمبر 22 سے شروع ہو کر پارہ نمبر 23 میں کمپلیٹ ہوتی ہے. پہلی 21 آیات اس کی پارہ نمبر 22 میں ہے اور باقی ساری سورت جو ہے وہ پارہ نمبر 23 کے اندر ہے. اور ظاہر ہے یہ پاروں کی ڈویژن جو ہے یہ توقیفی نہیں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم نہیں فرمائی, یہ بعد میں کی گئی ہے تابعین کے ادوار کے اندر. اس لیے پھر اس میں جو اس قسم کی قباحتیں ہیں صورتوں کے ٹوٹنے والی, یعنی ایک تو ہے کہ بہت آدھا ہو تو پھر قابل برداشت ہے. جس طرح کہ اب سورۃ الحجر کو دیکھیں, اس کی صرف ایک آیت پارہ نمبر 13 میں ہے, باقی پوری سورت جو ہے وہ پارہ نمبر 14 کے اندر ہے. اب وہ ایک آیت سے کیا ایڈوانٹیج لے لیا کسی نے, اگر وہ اس ایک آیت کو صرف کر دیتے تو وہ سورت ٹوٹتی نہ پاروں کی شکل میں. تو یہ اس قسم کی جو علمی قباحتیں اسی لیے آئی ہیں کہ یہ انسانی کوشش ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پاروں میں قرآن حکیم کو تقسیم نہیں فرمایا تھا, بلکہ قرآن حکیم جو ہے یہ سورتیں 114 ان کی ڈویژن اور آیات کی ڈویژن موجود تھی, وہ بھی بغیر نمبرنگ کے, صرف وہ آیات کا پتہ تھا. اس میں نے ڈیٹیل لیکچر دیا ہے, مسئلہ نمبر 115 قرآن حکیم کی حفاظت کا معجزہ اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ. سورہ یاسین کا جو مرکزی ٹاپک ہے یہ عقائد ثلاثہ ہے, جو مسلمانوں کے بنیادی 3 عقائد ہیں, عقیدہ توحید, عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت. سورہ یاسین کی جو فضیلت ہے اس کے حوالے سے جتنی بھی روایات احادیث کی کتابوں میں آئی ہیں آلموسٹ سب کی سب ہی ضعیف الاسناد ہیں, اور ان میں سے صرف ایک صحیح روایت موجود ہے موقوفاً سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول, وہ انشاءاللہ میں ڈسکس بھی کر دوں گا. باقی سب کی سب ضعیف الاسناد ہیں. قرآن حکیم کی صورتوں کے فضائل کے حوالے سے سورہ یاسین ہو, سورۃ الملک ہو, سورہ الواقعہ ہو, باقی صورتیں, اس حوالے سے میں نے ڈیٹیل لیکچر کم از کم 3 گھنٹوں میں 3 نشستوں میں یہیں پر ریکارڈ کروایا تھا. سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28 کے کانٹیکسٹ میں, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, آگاہ ہو جاؤ اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا سکون ہے. اور اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا ذکر الذکر یہ قرآن حکیم ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, سورۃ الحجر آیت نمبر 9. تو میں نے اس اللہ کے ذکر والی جو آیت ہے سورۃ الرعد آیت نمبر 28, اس کے کانٹیکسٹ میں قرآن حکیم کی 12 صورتوں کے فضائل 3 نشستوں کے اندر, مسئلہ نمبر 112 ABC یہ ریکارڈ کروائے تھے. آج میں اس ڈیٹیل میں جاؤں گا, اس میں نے سورہ یاسین کے حوالے سے بھی ڈسکشن کی تھی. بہرحال اس حوالے سے سورہ یاسین کی فضیلت میں جو 3 ٹاپ آف دا لسٹ روایتیں پبلک کے اندر مشہور ہیں, سب کی سب ہے تو ضعیف ہے, لیکن میں ان کو یہاں پر مختصراً عرض کر دوں. اور ان احادیث کے نمبرز میں انشاءاللہ مشکات کے بھی بتاؤں گا, کیونکہ میں مشکات کے بارے میں اکثر یہ ڈکلیئر کرتا ہوں کہ مشکات از دا انسائکلوپیڈیا آف حدیث. اہل سنت کی مین سٹریم کی 13 کتابوں کے یہ نوٹس ہیں, بخاری, مسلم, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ, الموطا امام مالک, سنن کبریٰ, البیہقی, المستدرک للحاکم اور کئی کتابوں میں سے یہ سمجھ لیں آپ نوٹس ہیں. یہ انسائکلوپیڈیا آف حدیث ہے. جس کے پاس مشکات آ جائے آپ سمجھے کہ اہل سنت کی تمام کتابوں کا آلموسٹ خزانہ اس کے پاس ان 3 جلدوں کے اندر آ گیا. یہ مفت میں آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک .com سے.
18 MB کی 3 فائلز ہیں شیخ زبیل زئی رحمہ اللہ تعالی کی تحکیم اور تخریج کے ساتھ. مشکات المصابیح اور اس کے تعارف میں نے پورا لیکچر بھی دیا ہے، مسئلہ نمبر 111B، جسے شوق ہو تو وہ ضرور دیکھیں. پہلی جو مشہور حدیث ہے اس حوالے سے وہ جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2887 اور مشکات میں ہے 2147 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی دل ہوتا ہے اور قرآن حکیم کا دل سورہ یاسین ہے. جو اس کی تلاوت کرے گا اسے 10 دفعہ قرآن حکیم پڑھنے کا ثواب ملے گا. لیکن یہ روایت جو ہے یہ اصول محدثین پر کمزور ہے. اس میں ایک راوی ہے ہارون ابو محمد، وہ مجہول الحال ان نون راوی ہیں جن کا کوئی پتہ نہیں ہے، اور لاپتہ راویوں سے جو روایتیں ہیں وہ محدثین